دیکھیے بھائی نے کویسچن کیا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس میں بعض اوقات میں بچوں کو مار پیٹ دیتا ہوں، اور زیادہ غصہ آتا ہے تو بچوں کو گالی گلوچ کرتا ہوں، بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہوں، ماں باپ سے بھی بد کلامی کر دیتا ہوں، پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے غلطی کا احساس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی کیا کروں؟ آپ اس کو ختم کریں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر آئے تو محمود ہے، یعنی مطلب کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس وجہ سے گھر والوں پہ غصہ آئے تو بہت اچھا ہے، پھر حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دنیا کے لیے اور ایسی عام چیزوں کے لیے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا تو برا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہماری قدرت و اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے۔ اس طرح ظاہر کرنا کہ سامنے والوں کی دل آزاری ہو جائے، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا پیٹنا، یاد رکھیں صحیح وجہ کی بنا پر باپ ڈانٹ ٹپٹ سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے ہر بات پہ غصہ آ گیا، مار پیٹ دیا، گالی گلوچ، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، پھر ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنا، اس کا مطلب یہ غصہ حرام ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں، یہ تب ہے کبھی کبھار ہو، اگر عادت ہی بن جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس بنا پر جو شدید غصیلے لوگ ہیں ان کو کہہ کر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا کوئی بات نہیں، آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیے جس سے غصہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے یا اپنی ذات کی خاطر آتا ہے۔ ذات کی خاطر آئے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اظہار اس طرح جو دل آزاری کا سبب بنے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آپ کو معذرت کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے اس کو بیجا مارا پیٹا ہے، بیوی سے، ماں باپ سے معافی طلب کریں، اور ہر غصے کے اظہار پر صدقہ کیا کریں، 50 روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں 2 مہینے میں غصہ نہ ختم ہو جائے، میرا نام بدل دیجیے گا آپ۔